بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی کہ ہماری طرف دیکھیے اور سنیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کہتا ہے، یہودی جو تھے نا وہ کیا کرتے تھے، رائنا کا لفظ بولتے تھے۔ رائنا کا لفظ جو ہے، اس میں ان کی طرف سے، ان کا پہلا جو کتابیں ہیں نا، ان کی طرف سے اس کے کئی معنی بنتے ہیں۔ انظرنا کا معنی بہت ہی خوبصورت ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتی ہوں، جیسے کہ ہم کسی کے گھر میں جائیں، اس گھر میں ایک بزرگ بیٹھا ہو، خوبصورت بزرگ ہو، تو ہم اس کو کہیں یہ آپ کے والد ہیں، والد گرامی ہیں، تو کتنا خوبصورت لفظ ہے۔ جو والد ہوتا ہے وہ گھر کا نگران تو ہوتا ہے، پہرے دار ہوتا ہے، وہ گھر کا مالک بھی ہوتا ہے، وارث بھی ہوتا ہے، چوکی دار بھی ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر ہم جا کر اس کو کہیں اچھا یہ جو بابا جی بیٹھے ہیں یہ آپ کے نگران ہیں یا آپ کے چوکی دار ہے، تو چوکی دار تو ایک وہ بھی ہوتا ہے جو ہم تنخواہ پہ رکھتے ہیں، گیٹ پہ ہی صرف وہ رہتا ہے، وہ ہمارے کمروں تک نہیں آ سکتا، محدود ہوتی ہے حد، وہ باہر ہی رہتا ہے، لان میں رہتا ہے، گیٹ پہ رہتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، کھانا بھی اس کو بعد میں دیتے ہیں، الگ دیتے ہیں، اور جو ہم اپنے والد کو دیتے ہیں وہ سب سے پہلے دیتے ہیں، خوبصورت عمدہ پیاری چیز دیتے ہیں، والد کو ہم محبت سے دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے والد کے منہ میں نوالے بھی بیٹا ڈالتا ہے، بیٹی اپنے باپ کے منہ میں نوالے بھی ڈالتا ہے۔ اب وہ بھی ہے گھر کا، وہ بھی نگران، اور وہ جو باہر گیٹ پہ بیٹھا ہے جس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں وہ بھی نگران ہے، وہ بھی نگرانی کرتا ہے، وہ ہم سے اجرت لیتا ہے، اور یہ گھر کا نگران یہ بھی ہے، یعنی کہ مقصد ہوا نگران کا۔ لیکن کہنے میں اگر ہم اس کو ایسے کہیں یہ آپ کے گھر کا نگران ہے، چوکی دار ہے، تو وہ کیا کہے گا، کتنا برا لفظ ہے۔ تو اسی طرح وہ جو کہتے تھے، تو اس طرح اس کا مطلب بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو تم